وهو الذي سخر البحر، اللہ وہ ہے جس نے تابع کیا ہے سمندر. تم سمندر میں کشتیاں چلاتے ہو، سمندر میں شکار کرتے ہو، سمندروں میں سفر کرتے ہو، سمندروں سے مال لدواتے ہو. اللہ نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ سمندر پر قبضہ ہے یا نہیں. راجح قول ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ قبضہ ہے. جو سمندر جس ملک کے حصے میں ہے وہ ان کا مقبوضہ ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ کھا سکو اس میں سے گوشت تازہ. مراد مچھلی ہے، اگرچہ عرف کے اندر مچھلی اور ہے اور گوشت اور ہے. یعنی گوشت میں مچھلی جیسے گوشت نہیں ہے. مچھلی ہو، خاندانی ہو اور تازی ہو اور قابلیت سے پکی ہو تو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس جیسے تو عام نہیں ہے. اعلیٰ خاندانی مچھلی ہمارے یہاں سفید پاپلیٹ ہے، 300-350 روپے کلو ملتی ہے. صوبہ سرحد کے اندر پلوا ہے، پلوا. اور عربستان میں ایک مچھلی ہے اس کو ابراہیم سمک کہتے ہیں، وہ وہاں 700 ریال کی کلو ہے. وہی لکھ خورو، تل خورو، ڈیر خورو، گنڈیر خورا. ہر مچھلی کھانے کی نہیں ہے. کوئی کیڑا پکڑے اور آپ کو کہے یہ مچھلی ہے اور یوں آپ کو جھینگا کھلائے. بنگالیان مچھلی بہت کھاتے ہیں. ایک بنگالی یہاں رہتا تھا، روزانہ 2 طلباء کو لے کے ندی میں جاتا تھا، وہاں سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑتا تھا اور توے پہ ڈال کے پھر سارے بنگالی چاروں طرف بیٹھ کے اور اس کو توے پہ سیک کے کھاتے تھے. اتا دلاوڑ کٹوئی پسر کا سمسائی دل کا پکے ور کا اور زن موزیان باور تگیر ڈگر ہوئی. ایک دن مجھے پتہ چلا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ اتنی چھوٹی مچھلی کھانا جائز نہیں. جواہر الاخلاقی میں لکھا ہے الربیا السماک الصغار لا تحل عند الامام. جواہر الاخلاقی میں ہے بہت چھوٹی مچھلی امام اعظم کے ہاں ناجائز. پتہ نہیں چلتا کہ مچھلی ہے کوئی اور کیڑا. کہنے لگا ہمارے ہاں تو بہت کھاتے ہیں، ہم تو بہت جانتے ہیں اس کو، ہم سے زیادہ مچھلی کو کوئی جانتا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، فقہ سے زیادہ نہیں جانتے ہو. فقہاء کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جن کا پہچان مشکل ہو نہ کھاؤ. میں نے کہا ایسا کرو آج جو تم لے کے آؤ نا اس کو ذرا رکھو. 3 میں ڈالا میں نے، اوپر سے پانی ڈالا اور میں نے ایک اور ناظم صاحب سے اس میں کہا، میں نے کہا اس کا خیال رکھو. 8 دن جب گزر گئے وہ سب مینڈک بن گئے. اصل میں مینڈک کے چھوٹے بچے اور مچھلی کے معلوم نہیں ہوتے. کچھ دنوں بعد مچھلی علیحدہ ہو جاتی ہے، مینڈک علیحدہ. تو وہ غریب 2-3 سال سے مینڈک کے چھوٹے چھوٹے بچے سیک کے کھاتا تھا اس خوشی میں کہ یہ مچھلی ہے. اور بنگال میں مالدار لوگ بھی ہیں، وہ قیمتی مچھلی کھاتے ہیں، لیکن عام طور پر گھروں میں تالاب ہوتے ہیں. وفیہ یبولون ویتغوطون، اور اس میں مچھلی پلتی ہے. میں بس منہ خدا پر چٹنی راڑے کو مایا بنا راڑا غلو متیاز کے ساتھ ہے. میں نے فلار دے تو بھائی تو بنگال کی چاپائیں ہو ارے میان نہ تو بہو بس دا سے دا رنگونے نہیں روان شي گندو نہ ہو انور ایسے کہتے ہو سے لا جنگی تا لاس واش کرو اور پاغی بانی ایمان راڑو. اور قرآن سے سیکھو مچھلی کھانا. ہر للو پلو کھاتے ہو تم اور کہتے یہ مچھلی ہے ہم زیادہ جانتے ہیں. والذی اللہ وہ ہے سخر البحر جس نے کام میں لگایا دریا لتاکلوا منہ لحما طریا کہ کھا سکو اس میں سے گوشت عمدہ. مچھلی ہو تو اعلیٰ نسل کی ہو.
سال میں ایک دن کھائے مگر سفید پاپلیٹ کھائے. کالی پاپلیٹ اور مینڈک ایک وزن کے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. بے شک سرمائی راؤ وہ بھی بہت اچھی ہے، مگر بات کرو تو سفید پاپلیٹ کی. جب شان سے بن جائے، خاص کر ہمارے منصور بھائی کے یہاں، پھر مت پوچھو کہ جنت کی نعمت یہی ہے. اور یہ جو دریا کے کنارے لوگ رہتے ہیں یہ بھی بڑے ماہر ہیں. کراچی سے 70 کلومیٹر ایک علاقہ ہے، اس کو سومیانی کہتے ہیں. کسی زمانے میں اس کی حکومت تھی اور کراچی اس کے انڈر میں تھی. وہاں کچھ جاننے والے رہتے ہیں. ہم ایک دفعہ ان سے ملنے گئے. مولانا صبا مرحوم زندہ تھے. تو وہاں کا جو آدمی تھا، سلیم نام ہے اس نے ہمیں دیکھتے ہی جو جہاز مچھلی پکڑتا تھا نا اس کو آواز دی، ایسے کر. انہوں نے دیکھا تو ایسے کیا، ایسے کیا. میں نے کہا کیا اشارہ کیا گیا؟ اس کو میں نے کہا مہمان آئے، مچھلی چاہیے. وہ بہت دور تھا لیکن 10 منٹ میں دیکھا میں نے تو ایک بھوری بھر مچھلی آئی. میں نے کہا اس میں کتنی دیر لگے گی؟ کہ جتنی دیر میں چائے تیار ہو رہی. اہل خانہ کو کہا جلدی کرو. یقین کرو چائے کے ساتھ بسکٹ کی جگہ مچھلی بھون کے لائے. سبحان اللہ. اگر زیادہ تشریح کرو تم لوگ اس خوشی میں روزہ توڑ دو گے. ایسی مستی چڑھ جائے گی. دریائی لوگوں جیسے مچھلی بنانے میں کوئی ماہر نہیں ہے دنیا میں. اور بنگلہ دیش کریم گنج میں یہاں کا ایک فاضل ہے، مولوی عبداللہ نام ہے. اس نے دعوت کی اور کہا میرا مدرسہ دیکھو. ہم چلے گئے وہاں. ایک بات تو بڑی عجیب یہ دیکھی کہ وہاں طلباء کی حاضری مسجد میں نماز سے پہلے ہوتی ہے اور ہر طالب تیار ہو کے بیٹھا رہتا ہے. بڑی اچھی عادت ہے. دوسری بات بڑی عجیب یہ دیکھی کہ بہت صاف ستھرا تالاب تھا، بہت صاف. پانی اس کا ایسا تھا جیسے زمزم کا پانی. اس نے کہا 6 مہینے کے لیے ہم نے ٹھیکہ دیا تھا، 7 لاکھ روپے کی مچھلیاں وہ لوگ لے گئے. اب یہ تالاب میں جتنی مچھلی ہے یہ مدرسے کی. طلباء کے لیے ایک دن چھوڑ کر ایک دن پکی. تو میں نے سمجھا کہ کوئی ایک بالش اور چھوٹی چھوٹی مچھلی ہوگی. جب 7 لاکھ کے وہ لے گئے تو اس میں کیا باقی ہے. منصور بھائی تالاب کے کنارے بیٹھ کے وضو کرنے لگے. ایک مچھلی آئی، منصور بھائی کے اوپر حملہ کیا اور وہ باہر آ گئی، پکڑ لیا اس کو. 9 کلو کی مچھلی تھی. اور عصر کے وقت نماز عصر ہم نے پڑھی، چائے تیار کی اور وہ مچھلی وہ بھون کے لائے. سبحان اللہ، جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. وہ اور وہ جو سومیانی میں بنی تھی وہ دونوں ایک خاندان و نسل کی لگ رہی تھی کیونکہ بنانے والے دونوں ماہر تھے. مچھلی اعلیٰ اور تازی کی نشانی یہ ہے کہ اس میں پانی نہ ہو اور اندر سے نہایت سفید ہو. اور مچھلی کے اندر جس قدر سفیدہ کم ہوگا اتنی بدذات ہوگی وہ اور کھانے کے قابل نہیں ہوگی. وَالَّذِي اللہ وہ ہے سَخَّرَ الْبَحْرَ جس نے کام میں لگایا سمندر، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ یعنی مچھلی. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور نکالو اس سے زیور جو تم پہنتے ہو. زیور خاتون پہنتی ہے لیکن مقصد مرد کو خوش کرنا ہے. امام ابو یوسف سے منقول ہے کما احب ان اتزین لها کما احب ان تتزین لی فہی تحب ان اتزین لها. امداد الفتاوی. امام ابو یوسف فرماتے جیسے مجھے اچھی بات لگتی ہے کہ میری بیوی خوبصورت ہو، اس کو بھی اچھی لگتی ہے کہ میں بھی بہت حسین جمیل ہوں. تو جو حسن و سجاوٹ پیدا کرتی ہے وہ خاتون جو زیورات پہنتی ہے
تو یہ اصل میں مرد کے لیے پہنتی ہے۔ اس لیے اونچے خاندان کی عورتیں شادیوں سے پہلے زیورات نہیں پہنتی، اور اونچے خاندان کی عورتیں جب بڈھیاں ہو جاتی ہے تو زیورات نہیں پہنتی کہ بس اب میری بہو ہے، میری بیٹیاں ہیں۔ یہ نہیں کہ اخیر عمر تر بابی گلہ جو ہے نا دلہن بنی ہوئی ہے، دانت اکڑ گئے ہیں، ہونٹ مڑ گئے ہیں، لیکن اس کو ابھی تک شوق دلہن ہونے کا برقرار ہے۔ اس کو عقل کون سکھائے گا؟ یہ دور تذکیر میں آئے اور بیٹھے تو عقل آ جائے گی اس کو۔